अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक तो माजरत थोड़ा सा वीलॉग जो है वो लेट अपडेट करने की वजह, आपको पता है कि सम टाइम इंसान मसरूफ भी होता है, तो कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं टाइम पर ये वीलॉग नहीं कर सका। उसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला के ज़ात के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने तमाम वो मकासद जिनके लिए आप घरों से निकले हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करे, अपना रहमो करम करे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। इससे पहले कि वीलॉग की तरफ चलें, गुजारिश है हमेशा की तरह, एक तो वीलॉग करने सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें और कमेंट्स करना प्लीज कभी भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है। इस तरह फेसबुक को भी फॉलो भी करें और वहां पर भी लाइक और कमेंट्स करें। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने पर साइफर जैसे केसों में 5 साल की सजा हो सकती है, और समाजी राब्ते जैसे फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर जो सार्फिन पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ साइबर क्राइम के अलावा अब आर्मी एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकेगी। देखें दोस्तों, ये पहली 2 लाइनें पढ़ने के बाद ना मेरे ज़हन में आ रहा होगा, या आपके ज़हन में आ रहा है, या लोग सोच रहे होंगे कि यार बड़ी क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान च। देखें, ये अब भी वैसे ही है जैसे पहले माजी की हुकूमत ये सारा कुछ कर रही थी, अब भी कर रही है। किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में जो हमारे मुल्क में होता है वो नहीं होता, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो, चाहे वो अवाम की तरफ से हो। मतलब अगर आर्मी इस मुल्क में कुछ ऐसे काम कर रही है, या कुछ जर्नैल ऐसे मुल्क में ऐसे काम कर रहे हैं, या वो लोग जो चंद करदार हैं जिन्होंने मुल्क में आज तक जमहूरियत और जो भी किया है, उसको भी किसी तरह से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आगे से जो इमरान खान साहब ने किया है, इसको भी किस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये करने का मकसद, लगाने का मकसद ये है कि मुल्क में जो फिजा है वो बरकरार रहे, इस तरह के जो मसाइल हैं वो इस मुल्क में ना हो। तो ये एक बड़ी वजह है। मतलब अगर ये कानून बन रहे हैं, लग रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पता नहीं पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, नए कानून के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। बिल के मुताबिक इस कानून के तहत मातहत शख्स सियासी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा। इस तरह हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स भी 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। कानून के मातहत शख्स के सियासी सरगर्मियों पर हिस्सा लेने पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक की सजा होगी। यानी अब जनरल बाजवा, फैज हमीद 5 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। पहले ये मुद्दत 2 साल तक होती थी। यानी अब जनरल बाजवा और फैज हमीद 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसी मजे की बात है, कितना बार कीता है। बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम मुलव्वस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, तो इसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। फौज को बदनाम करने या इसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाने पर भी आर्मी एक्ट के तहत 2 साल की सजा और कैद होगी। इमरान खान पर साइफर केस की तहकीकात पर ही बात करें तो FIA ने इमरान खान को दोबारा पेशी पर तलब कर लिया। 1 अगस्त को दोबारा बुलाया गया, क्योंकि पहली पेशी पर इमरान खान ने JIT को मुतमईन नहीं कर पाए थे। इमरान खान ने JIT को बयान दिया था, मेरे पास ओरिजिनल साइफर की कॉपी आई ना मैंने कभी देखी, इसलिए यहां सीक्रेट एक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने JIT को मजीद बताया कि इनको वजारत खारजा की जानब से साइफर की असल मवाद की एक मुख्तसर समरी मसूल हुई थी, जो उन्होंने अपने इजलास में दिखाई थी। इमरान खान ने FIA को यह भी कहा कि मैं सियासतदान हूं, सियासत मेरा हक है, इसलिए साइफर पर सियासत की। इमरान खान का इधर भी JIT के साथ रवैया दोस्ताना नहीं रहा था, बल्कि तड़ियां लगा रहे थे। अब जो इमरान खान को फॉलो करने वाले हैं ना, उनके लिए यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया है। एक बंदा कह रहा है जो पिछले इस मुल्क में 3-4 महीने जिसने कम से कम 25-40 जलसे किए, 500-600 तकरीरें की, और एक मुल्क में मतलब हिजान की कैफियत पैदा की कि इस मुल्क में आजादी चाहिए, अमेरिका हम पे जुल्म, अमेरिका ने ये कर दिया, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मतलब ये सारा कुछ जिस बेस पे किया गया, वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ सियासत की है। आप अंदाजा करें, मुल्क के लिए नहीं सियासत की, मुल्क की तरक्की के लिए सियासत नहीं की उसने सियासत की है कि जो मेरी जगह पर आकर इक़्तिदार में बैठे हैं, एक बड़े जेन्युइन तरीके से तहरीक अदम एतमाद की सूरत में उनके खिलाफ यह बयानिया बनाया
IMF کو قرضہ دینے میں لیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، ہر جگہ پہ پاکستان کو بدنام کیا، آرمی کو کیا، جہاں کیا کس لیے؟ کیونکہ سیاستدان ہوں، سیاست میرا حق ہے۔ کیا دوستو یہ سیاست آپ کا حق ہے؟ آپ کے پاس اگر سیاست کرنی ہے تو آپ جائیں اپنی اپوزیشن کے وہ کام جو وہ ٹھیک نہیں کر رہی ہے اس پر سیاست کریں۔ الیکشن میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں 3.5-4 سال میں آپ نے کہاں کہاں پیش کی، جو پیش کی ہے وہ آپ خود اس میں ڈال لیں تو پھر آپ سیاست کریں۔ لیکن یہ کیا سیاست ہے کہ امریکہ کا ایک خط امریکہ سے ایک خط ہے اور میرے پاس اوریجنل نہیں ہے، حالانکہ اس پر پہلے آپ کہتے رہے کہ یہ وہ سائفر ہے۔ آپ ہر جگہ پہ آپ کی آڈیو کال میں یہ بات ثبوت ہے، لیکن ابھی کیونکہ آپ کو سزا سے بچنے کے لیے اتنا بڑا یو ٹرن، تو میرے خیال میں یہ عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کو جو فالو کرتے ہیں خدا کی قسم ان پر رحم آتا ہے۔ خیر ہمیں اس سے کیا لینا دینا، آگے چلتے ہیں۔ ادھر عمران خان کی آج توشہ خانہ کیس میں پھر پیشی تھی، 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا، اس بیان کے ریکارڈ ہونے کے بعد ہی کیس آگے بڑھ سکتا ہے، 2-4 سماعتوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہی پرانی پوزیشن واپس آ گئی ہے جب فرد جرم عائد ہونی تھی، تب عمران خان پیش نہیں ہوتا تھا، اب پھر وہی روش اختیار کر لی ہے، آج پھر مصروف پیش نہیں ہوئے، سیکیورٹی کا بہانہ بنا لی ہے، حالانکہ جج صاحب نے کل کہا تھا کہ اگر آج پیش نہ ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ جاری گرفتاری کر دوں گا، لیکن عمران خان دوبارہ بدماشی پر اتر آیا ہے اور وہی انداز اپنا لیا ہے۔ جی عمران خان کا یہ پرانا جو سیکیورٹی والا ہے نا وہ بہانہ بنا لیتا ہے، اور حالانکہ جج صاحب نے کہا تھا کہ جناب تسی آج نانا آئے تھے تو ہڈی منجی ٹھوک دینی ہے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت ساری جگہوں کی شاید آسرا ہوگا کہ میری پہلے منجی ٹھوکی تھی، ہن میری منجی کون ٹھوکے گا، تو اس لیے عمران خان نے پھر بہانہ بنا دیا۔ لیکن میرے خیال میں دیکھیں پھر وہاں بات وہی ہے، آپ ہمیں مثالیں مغرب کی دیں، آپ ہمیں مثالیں امریکہ کی دیں، آپ ہمیں مثالیں یورپ کی دیں، ہے جی، آپ انگلینڈ کی مثالیں دیں، انگلینڈ کی عدالتوں کی مثالیں دیں، تو کیا انگلینڈ کی کسی عدالت میں دیکھا ہے آپ نے کوئی لیڈر وہاں پیش ہو جس پہ کرپشن یا کوئی بھی کیس ہو تو اپنے ساتھ اپنے حلقے کی ساری عوام لے کے چلا گیا ہو، یا وہاں پہ گنڈے بدماش لے کے چلا گیا ہو، یا آپ کے سپورٹر جا کے ججوں کو شٹ اپ کی کالیں دے رہے ہو؟ یہ کبھی کسی جگہ پہ آپ نے انگلینڈ میں دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھا تو پھر آپ ہمیں انگلینڈ کی مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ اور اسی طرح ججوں کے سامنے پیش نہیں ہونا، سیکیورٹی کا بہانہ بنانا ہے، آج جلسہ کریں تو صبح آپ پہنچ جائیں گے، ادروائز آپ سیکیورٹی کا بہانہ، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے، اس پہ بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز نے چند دنوں میں اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے کہ پوری دنیا تعریفیں کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے سابق سفیر نے ایک کالم لکھ کر بہت بڑی باتیں کی ہیں۔ سابق سعودی سفیر ڈاکٹر علی نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا دور اقتدار چیلنج سے بھرپور، لیکن اس دوران خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات، دو طرفہ دوستانہ تعلقات بھی مضبوط ہوئے۔ شہباز شریف کے اقدامات کے باعث گلف کوپریشن کونسل پاکستان میں سرمایہ کرنے پر آمادہ ہوئی، کونسل کی جانب سے پاکستان کے معاشی استحکام بحالی کے لیے بڑھ چڑھ حصہ لینے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ سابق سفیر نے پاکستان کے سیویلین اور فوجی رہنماؤں کو اس بات کا علم ہے بحران زدہ معیشت کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے میں خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری اہم ہو سکتی ہے، اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قیام ایک بہترین اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل کو خلیجی ممالک سے زراعت، معدنیات، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس خصوصی فنڈ کے قیام کے بعد سرمایہ کاری کرنا اب زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری اور IMF کے معاہدہ ہو جانے کے بعد پاکستان اب اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ نگران سیٹ اپ کی طرف سے آسانی سے منتقل ہو سکے گا، جو اگلے انتخابات مطلب کہ انعقاد کروائے گا۔ جو سیٹ اپ ہے، نومبر میں جنرل معظم منیر کی آرمی چیف کے عہدے پر تقرری کے بعد سے سیاسی انتشار کم ہو گیا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بحال ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی دوبارہ پٹڑی پر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سول ملٹری تعلقات تعاون نے اقتصادی میدان میں بہتری کی ہے، جس سے خلیجی ممالک کی سرکردہ معیشتوں کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی شراکت دار کو نئی رفتار ملی ہے۔ سابق سفیر نے کہا کہ IMF کے تازہ ترین معاہدہ سعودی عرب کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $2 ارب، متحدہ عرب امارات کی جانب سے $1 ارب کا اضافی قرضہ جمع کرانے کے بعد ممکن ہوا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے بڑے وعدے کیے گئے، لیکن معاشی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث تمام وعدے متاثر ہوئے۔ یہ بات یہاں پہ دیکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وعدے ہوئے لیکن کوئی بھی کام اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ عمران خان صاحب کی توجہ ملک کی جو استحکام دینے میں کم اور سیاسی لیڈران کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے، ان کے ایئر کنڈیشن بند، ان کے بچوں کو زد و کوب کرنے، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر ان کے مطلب یہ کام تھا عمران خان کا۔ تو اس لیے جب آپ ایسا کریں گے تو کوئی بھی ملک آپ کے ملک میں آ کر سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔
سعودی عرب کی جانب سے $20 بلین کی سرمایہ کاری، سعودی عرب کی جانب سے 20 بلین، یہ ملین نہیں ہے، بلین ڈالر کی سرمایہ کاری، متحدہ عرب امارات اور قطر نے $9 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکا۔ ابھی پاکستان کی جانب سے قائم کیے جانے والے خصوصی سرمایہ کاری کے فنڈ کے بعد یہ سرمایہ کاری دوبارہ ممکن ہو سکتی ہے۔ اس فنڈ میں 2.3 ٹریلین $8 بلین مالیت کے کم از کم 7 ریاستی اثاثے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کے معاشی بحالی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اچھا کام کیا، خاص طور پر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو نئے دور میں داخل کرنے کا سہرا بھی انہی کو جاتا ہے۔ یہ کالم پڑھ کر مجھے نہیں لگتا کہ آرمی چیف عاصم منیر اور عمران خان جیسے فتنے سے ہاتھ ملائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کا مستقبل ہے، کیونکہ نون لیگ ہی بحرانوں سے نکالنے کا تجربہ ہونے رکھتی ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب نے صرف 1.5 سال میں کر کے دکھایا ہے، حالانکہ یہ کام 1.5 سال کا نہیں تھا، یہ پورا ایک دور حکومت چاہیے تھا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، جو عمران صاحب تباہی مچا کے گئے تھے۔ لیکن کیونکہ شہباز صاحب کے پاس تجربہ اور ان کی بیک پر نواز صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ یہ تعریف کوئی پاکستانی لکھاری نہیں کر رہا، بلکہ سعودی عرب کے ایک سابق سفیر کا لکھا ہوا وہ کالم ہے، جس سے میں نے کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں کہ عمران خان کے دور میں ٹریلین کے جو معاہدے تھے وہ نہ آ سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ساری توجہ جو ہے وہ سیاسی انتقام لینے پر تھی۔ شہباز صاحب نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا، لیکن 1.5 سال میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو عمران خان صاحب 3.5 سال میں نہ کر سکے۔ تو یہی ہے کہ اگر حکومت کنٹینیو کرتی میاں صاحبان کی ایک اور، تو آج ملک کہاں سے کہاں ہوتا۔ لیکن اب بھی یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ اگر اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، معاشی طریقے سے چیزیں آگے جا سکتی ہیں، تو وہ سوائے نون لے کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اس لیے آنے والے الیکشن میں آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالیں، نواز شریف کو مضبوط کریں، چوتھی دفعہ وزیر بنائیں، انشاءاللہ وہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ملک کی ترقی میں اس وقت پورا رول ادا کر رہے ہیں، نہ کہ سابق آرمی چیف کی طرف ترقی کرتے ہوئے ملک کو پیچھے دھکیل کر اپنے کسی لاڈلے کو لا کے آگے بٹھا رہے ہیں۔ مت بھولیے گا اس ویلاگ کو جو سبسکرائب کرنے کے لیے چینل کو اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، لائک کریں، اور یہ سعودی سفیر کے خط کے بعد آپ کیا شہباز شریف کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ فیس بک پر اور یوٹیوب پر دونوں پر اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا